اور ایک یہ کہ بعضوں نے کہا کہ عیسی ابن مریم خدا کا بیٹا ہے. عیسی ابن مریم کیا ہے؟ خدا کا بیٹا ہے. اب جب خدا کا بیٹا قرار دیا، اب ظاہر بات ہے عیسی ابن مریم جب خدا کا بیٹا ہوگا تو سوال یہ ہے کہ ہم جنس ہوگا یا غیر جنس ہوگا؟ ہم جنس ہوگا. تو ہم جنس تو ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ مالک ہیں، وہ خالق ہیں، وہ پیدا کرنے والے ہیں، لہذا غیر جنس ہوگا. اور بیٹا اگر باپ کا غیر جنس ہو معلوم ہوتا اس کا بیٹا نہیں. معلوم ہوتا اگر بیٹا باپ کا غیر جنس ہو تو ظاہر بات کہا جائے گا یہ اس باپ کا بیٹا، اس باپ کا بیٹا نہیں. اور دوسری بات ہے کہ غیر جنس ہونا کمال ہے یا عبادت ہے؟ یہ نقص ہے. یہ غیر جنس ہونا کمال ہے یا نقص ہے؟ نقص ہے. ایک تو یہ کہ بیٹا بیٹا ہی نہیں بنے گا اگر غیر جنس ہو، اور ایک یہ کہ غیر جنس ہونا یہ عیب ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس میں عیب آ گیا. اس میں کیا آ گیا؟ عیب ماننا پڑے گا. اور یہ بھی خدائی کے منافی ہے. یہ بات بھی کیا ہے؟ خدائی کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا کا بیٹا مانا جائے تو ظاہر بات ہے باپ بیٹے کا کسی درجے میں محتاج ہوتا ہے. یعنی چاہتا ہے نا کہ میری اولاد ہو، میرے بیٹے ہوں، تو چاہتا ہے، معلوم ہوتا ہے احتیاج ہے نا، تبھی تو چاہتا ہے نا میرا بیٹا ہو جائے. لہذا باپ مطلب کہ اگر بیٹا مانا جائے گا تو باپ کا محتاج ہونا ماننا پڑے گا، باپ کا. اور باپ کے محتاج ہونے سے پہلے اس کا اپنی بیوی کا محتاج ہوگا، کیونکہ بغیر بیوی کے تو بیٹا ہوگا نہیں. تو باپ کا جب خدا ہے اس خدا کا محتاج ہونا لازم آئے گا. تو باپ اگر سمجھے کہ باپ بن گیا تو محتاج بن گیا، اور جب محتاج بن گیا وہ خدا نہیں. اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا باپ ماننا اور عیسی ابن مریم کا بیٹا ماننا یہ عقل کے خلاف ہے. یہ بات عقل کی. اور دوسری بات ہے کہ جب ولادت آئے گی تو ولادت میں تغیر ہوتا ہے. پہلے کس حالت میں بچہ تھا، اس کے بعد بطن مادر میں گیا کس حالت کے اندر آیا، اس کے بعد تغیر آیا، تبدل آیا، ولادت آئی. تو ولادت میں تغیر ہے، اور تغیر اور تبدل ہونا یہ حادث کی صفت ہے، قدیم اور غیر مخلوق کی صفت نہیں. تو ماننا پڑے گا کہ یہ اس مقام پر نہیں. تو یہ بھی اس مقام پر ایک دلیل آ گئی. اس کے بعد اگر اور دیکھا جائے، اگر دو خدا مانے جائیں تو عقلی طور پہ سوال یہ ہے کہ اگر دو یعنی خدا کی اگر اولاد مانی جائے، خدا کی اگر اولاد مانی جائے تو عقلی طور پہ سوال یہ ہے کہ وہ اولاد خدا ہوگی یا نہیں. عقلی طور پہ عیسائی مذہب والوں سے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اولاد مانی ہے تو سوال یہ ہے کہ اولاد جو ہے یہ خدا مانو گے یا غیر خدا مانو گے. اگر آپ کو جی اولاد ہے اور اولاد بھی خدا ہے، اولاد بھی کیا ہے؟ خدا ہے، تو جب اولاد خدا بن گئی تو خدا محتاج ہوتا ہے یا بے نیاز ہوتا ہے؟ بے نیاز ہوتا ہے. تو جب بیٹا بنا اور بیٹا خدا بن گیا، اور خدائی چاہتی ہے کہ بے نیاز ہو، اور جب بے نیازی کو چاہتی ہے اور بیٹے کا بیٹا ہونا چاہتا ہے کہ باپ کا محتاج ہو، اس لیے کہ باپ کے بغیر تو اس کا وجود ہی نہیں، باپ کے صدقے میں وجود آیا. تو اگر خدائی کو مانتے ہیں تو بے نیازی اس مقام پر بے نیازی آئے گی، محتاج نہیں ہوگا. اور اگر بے نیازی اور اگر یہ مانا جائے کہ خدا نہیں تو اس مقام پر یہ تو دونوں شکلیں باطل ہوئی یا نہ ہوئی. اگر خدا مانا جائے تو خدا ماننے میں بے نیازی چاہیے، اور بیٹا ہونا چاہتا ہے کہ محتاج ہو، تو ایک ہی ذات کا بے نیاز ہونا اور ایک ہی ذات کا محتاج ہونا لازم آیا، اور دو ضدیں جمع ہو گئی، یہ محال ہے، دو ضدیں. اور اگر اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا آپ نے مانا تو خدا مانا بیٹے کو تو بیٹا بے نیاز ہو گیا، اور جب بیٹا بے نیاز ہو گیا تو باپ بھی خدا تھا، اور بیٹا جب بے نیاز ہو گیا تو باپ سے بے نیاز ہو گیا. اور جس سے کوئی چیز بے نیاز ہو جائے وہ خدا نہیں بن سکتا، کیونکہ خدا کہتے اس کو ہیں کہ ساری کائنات میں وہ کسی کا محتاج نہیں لیکن ساری کائنات اس کی محتاج ہو. اور بیٹا جب خدا بن گیا تو یہ اس سے مستغنی بن گیا. جب مستغنی بن گیا تو وہ خدائی کیا ہوا جس سے مستغنی ہو جائے. تو پہلے بحث یہ تھی کہ بیٹا خدا ہے تو یہ شکل آئے گی. اب یہ کہ باپ جو ہے نا اس مقام پر باپ خدا نہیں رہے گا، یہ آ گیا. اور دوسری بات ہے کہ اگر بیٹے کو یہ خدا مانا جائے تو یہ شکلیں ہیں، اور اگر بیٹے کو خدا نہ مانا جائے، بیٹے کو اگر خدا نہ مانا جائے، اب بیٹا اگر ہوگا تو خدا نے اس کو پیدا کیا، یہ خدا کا مملوک ہوگا، خدا کا عبد ہوگا، خدا کا غلام ہوگا. خدا مالک ہے، یہ مملوک ہوگا. اور باپ اور بیٹے میں ملکیت نہیں چلتی،
بابر بیٹے میں اگر جیسے جنگیں ہوتی ہیں نا تو جنگوں میں پہلے یہ تھا کہ قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا تھا، اور قیدی جب رہا نہیں ہوتے تھے تو ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اور غلام بناتے تھے، جو خریدتا تھا وہ مالک ہو جاتا تھا، یا جنگ والے ان غازیوں پر یا ان پر تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو اگر ایک بیٹے کو جنگ میں کافر گرفتار کر کے لے گئے اور باپ نے اسے خریدا، اور جب خریدا تو باپ اس کا مالک بن گیا، مالک بنا یا نہ بنا، خریدا، لیکن مالک بنتے ہی شریعت کا مسئلہ یہ کہ بیٹا آزاد ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ اور بیٹے میں ملکیت نہیں چلتی، باپ اور بیٹے میں ملکیت نہیں چلتی۔ تو مطلب کہ 7 دلیلیں تو یہ ہو گئیں، اور 7 دلیلیں پہلے میں نے وہ بیان کی، اور 10 دلیلیں آپ کے سامنے پہلے وہ دلیلیں آ گئی، تو یہ 24 دلیلوں سے پتہ چلا کہ مسئلہ توحید تو عقلی ہے، مسئلہ توحید تو عقلی ہے، اور مسئلہ توحید کے علاوہ سب سے بڑا مہذب مذہب جو نصارہ کا، عیسائیت کا ہے، اس کو بھی ہم جب عقل کی کسوٹی پر دیکھا تو ہمیں 14 دلیلیں معلوم ہوئیں، جس سے پتا چلا کہ یہ خلاف عقل ہے۔ معلوم ہوتا ہے مذہب اسلام دین فطرت ہے، اور یہ دین فطرت نہیں، یہ مسئلہ اپنے مقام